جس طرح پاکستان کے حالات چل رہے ہیں اور جو کچھ طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ اور جتنی ہم اخلاقی گراوٹ میں ہیں، اداروں کے حالات بھی اس قسم کے پی آئی اے پرائیویٹائز کر دیں اور چیزوں کو بہتر کر دیں. مطلب کراچی اور لاہور کے درمیان بھی جو جہاز چل رہے ہیں، آپ کے دو میجر سٹیز، ملتان کا ایئرپورٹ ویسے فارغ کرا دیا. اتنا بڑا ایئرپورٹ، اتنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو گیلانی صاحب کے دور میں اتنا زبردست بنا تھا، اور اب جو ہے گیلانی صاحب از آل دی لیڈ ان دی کنٹری، اور انہوں نے بہت کام کیا ہے ملتان کے لیے، ساؤتھ کے لیے. لیکن ایئرپورٹ سے فلائٹس نہیں ہیں ملتان سے، نہ لاہور کے لیے فلائٹ، نہ اسلام آباد کے لیے، کراچی کے لیے ایک دو ہفتے میں، اور یہاں کے لوگ یعنی بیٹھے رہے اب. لیکن اڑے گا کیا بغیر ٹائر والے جہاز؟ کراچی سے لاہور جہاز اڑتا ہے اور ایک ہی ٹائر کے ساتھ پائلٹ لے گیا، یعنی کہ کوئی چیکنگ میکانزم ہی نہیں ہے. اسے بعد میں پتہ لگا جو اطلاعات ہیں کہ جی ٹائر ہی ایک تھا، اور یہ تصویر پورے سوشل میڈیا پہ تماشا بنی ہوئی ہے اور پی آئی اے کا مذاق اڑ رہا ہے انڈین میڈیا میں بھی. ہماری اب یہ اوقات اور حیثیت رہ گئی ہے ان چیزوں سے معاشرے کو جہاں. اور پھر مجھے جو قومی طور پر افسوس ہوتا ہے، ہم نے ہر چیز کو مذاق بنا لیا. یہ مذاق والی بات تو نہیں ہے، مذاق اڑا رہے ہیں سارے پی آئی اے کا، میکنگ اٹ ایز اے فن. یہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے، یہ سوال کی بات ہے کہ وہ پی آئی اے جس نے ایمریٹس کو سہارا دیا تھا، ایمریٹس کو اٹھایا تھا، وہ پی آئی اے اتنی زبوں حالی کا شکار کیوں ہے؟ آپ کے اتنے بڑے بڑے ایئرپورٹس، گوادر ایئرپورٹ، ملتان ایئرپورٹ، یہ خالی کیوں پڑے؟ جہاز کیوں نہیں اڑے؟ پرائیویٹائز کر دیں. لوگ تو ہیں ٹریول کرنے کے لیے. اچھا ٹریول کریں گے، جہاز اڑیں گے تو بزنسز ہوں گے. اور پھر پی آئی اے کتنے برے حالات، اتنے برے حالات. اس سے معاشرے میں ڈپریشن اور انگزائٹی. اور میں خدا را مجھے بھی اتنا افسوس ہوا ہے کہ ابھی یہ ٹرین والا واقعہ ہوا، اس پہ لوگوں نے تمسخر والا سین شروع کر دیا. اس سیریس کسی چیز کو، ایشو کو سیریس ہی نہیں لے رہے. دوسری طرف رمضان ٹرانسمیشنز کا یہ حال ہے کہ وہ استاد قمر چوہے والے کو بٹھا کے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے فیصل آباد میں کتنے چوہے پکڑے فلانا. مطلب دوسری طرف ہم اس کرنج پہ جا چکے ہیں. ولگیرٹی کی یہ انتہا ہے، وہ کوئی زبان نکال کے ناچ کے ٹک ٹاکر اس کے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں. چاہت اپنے جو ریئل موسیقی کے سٹارز تھے، عاطف اسلم، ان کو چھوڑ کے چاہت فتح علی خان ہر جگہ شادیوں پہ اور ادھر ادھر نظر آ رہے ہیں. لوہا پھاڑ جیسے کریکٹر ہیں جو وہ خیر سدھر گیا ہے، اس کے علاوہ یہ اختر لاوا جیسے کریکٹر ہیں، اور جن کو سٹارز بنایا ہوا ہے وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ گاڑیاں نمود و نمائش. پھر روڈوں پہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں پروٹوکال کے چکر میں. کراچی میں گاڑیوں گارڈز نے اتر کے شہری کو مار دیا، لاہور میں شہری ڈائریکٹ فائرنگ کر دی شہری کے اوپر. سیکیورٹی گارڈز، کمپنیاں پرائیویٹ جو ہیں، وہ ساری ڈیٹیل آ گئی جس کے گارڈ تھے، لیکن جس کمپنی سے ہائر کیے تھے اتنے چھٹے پہ بدتمیز کیوں رکھے ہوئے؟ یعنی اتنی بدماشی ہے اور چیزوں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو خدا را اس میں معاشرے کو ان چیزوں کو ایز فن نہیں لینا. میں کیونکہ دنیا دیکھی ہے، پڑھے لکھے لوگوں سے بات کرتا ہوں، انڈیا میں تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. انڈیا کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا، ایک وقت تھا انڈیا میں آنے پہ لوگ فخر سمجھا جاتا تھا. اب وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. انڈین ڈاکٹرز، نیپالی ڈاکٹرز، فلسطین سیریا کے دو ڈاکٹرز دوست، اب ان سے بات ہوتی ہے پاکستان پر کوسچن کرتے ہیں جب اتنا مذاق اڑتا ہے چیزوں پر. ہمیں یونٹی کی، یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائڈڈ وی فال. مطلب اب ہم یہ رہ گئے کہ ہر چیز کا مذاق اڑاتے جائیں، ہر چیز کو تماشا بنا دیں، سیریس ایشو لے ہی نہ. اب ٹرین والا ایشو کتنا سیریس ہے، کتنا کتنا سیریس ایشو ہے. اٹ از سو سیریس کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ریاست کی رٹ کی بات ہے، پاکستان کی بقا کی بات ہے. یہ اس میں تو ہمیں اکٹھے ہونا ہے. ہمیں اکٹھے ہونا اب ہے، عوام کو، اداروں کو، ہر بندے کو ایک پیج پر ہونا ہے. لا قانونیت کو ختم کرنا ہے اور ساتھ ہونا ہے. اور جو ادارے کولیپس کر رہے ہیں جیسے پی آئی اے کے جو حالات ہیں، لٹرلی میں خود ٹریول کرتا ہوں، ان کے جہازوں کے کوئی حالات نہیں ہے. پی آئی اے کے تو بیڑا غرق ہو چکا ہے. نہ ان کی ایئر ہوسٹسز کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے، نہ انتہاروں کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے، نہ ان کے چھکڑا پن کی کوئی. بڑا اختیاروں کو ٹائر لگا کے پی آئی اے کا نام دیا ہوا ہے، اور ہم کہیں سٹینڈ آؤٹ ہی نہیں کر رہے. اور یہ ہم رمضان منا رہے ہیں. اور پرائیویٹائز کیوں نہیں کیا جا رہا؟ جب بات کی جا رہی تھی جو بھی جہاز لانا ہے، جس نے بھی لانا ہے، اسے پرائیویٹائز کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیوں ایئرپورٹس کو آباد نہیں کیا جا رہا؟ ہمیں یہ سارے سوال ہیں جو قوم میں مایوسی پھیلا رہے ہیں. اور قوم کو بھی چاہیے، وہ ہر چیز تو میم نہیں ہوگی نا، ہر چیز تو مذاق نہیں ہوگی. نسلوں نے یہاں رہنا ہے کہ نہیں رہنا؟ یا ہم ہر چیز کا مذاق اڑائی جائیں، ہر چیز کو فار فن لے لیں، میمز بنائی جائے، ہر چیز کے ساتھ یہی کریں گے؟ مطلب اتنے تماش بین ہو گئے.
اس ٹرین میں ہمارے اپنے ہم لوگ خود سوار ہوتے تو جنہوں نے ہماری جان بچائی ہے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے، اور یہی کرنا چاہیے۔ ہمیں سوال یہ کرنا چاہیے کہ ہم ایز اے قوم ہماری تربیت کہاں گئی؟ ہمارے والدین نے ہمیں کیا سکھایا؟ ادارے کہاں گئے؟ پی آئی اے جیسے ادارے مطلب ایک ٹائر پہ وہ جہاز اڑا کے اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، لوگ اس ٹائر کلے کو لے لے کے میمز بنا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، پی آئی اے کا یہ حال ہے۔ بھائی اس جہاز میں اگر تم بیٹھے ہوتے جل کے بھن کے لاش مرتے تو یہ مذاق اڑاتے؟ آپ کا کوئی پیارا اس طرح چلا جاتا، وہ پیارا کریش ہو جاتا تو یہ مذاق اڑاتے ہم؟ اور رمضان تک ٹرانسمیشنز کے حالات دیکھ لو، میں 5ویں شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ کوئی اور بات کر رہا ہے، کبھی استاد قمر چوہے والا بیٹھا ہے، چاہت فتح علی خان بیٹھا ہے، اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ مطلب مجھے افسوس یہ ہوتا ہے ہماری تعلیم، ایجوکیشن، اٹائر، ادب اس قوم نے چلنا ہے نہیں چلنا ہے، یہ سب ختم کر دیں ہم۔ یہ ہم سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، یہ مذاق کی بات نہیں ہے۔ میری اوورسیز پاکستانیوں سے بات ہوتی ہے، کبھی ان کو دیکھیں بڑے پریشان ہیں، اور پاکستان کے لیے اب سیریس ہو کے پریشان ہونے والی بات ہے۔ یہ میری ویڈیو جہاں تک پہنچ رہی ہے، جن ارباب اختیار تک پہنچ رہی ہے، اب پریشان ہوں پاکستان کے لیے۔ یہ ریاست ہے تو آپ ہیں، ہم سب ہیں۔ اگر یہ ریاست نہیں ہے، فلائٹیں نہیں ہیں، جہاز خراب ہیں، ٹرینوں کے ساتھ یہ ایشوز ہو رہے ہیں، تو ویئر دا اسٹیٹ ول اسٹینڈ؟ ہم نے پازیٹیوٹی لے کر آنی ہے، ہم نے ملک کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ پاکستان میں اداروں کی بقا ہے، ہر ادارے کی، تب ہم سب ہیں۔ آپس میں کوارڈینیشن اچھا ہے تب ہم سب ہیں، یونٹی ہے تب ہم پاکستانی ہیں۔ پلیز ان چیزوں کو دیکھیں اور سب مل کے پاکستان کا سوچیں۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے۔ تھینک یو ویری مچ۔